الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں اوقات کا باب ہمارا چل رہا ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم صبح و عشاء کا وقت یہ اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس کا پریکٹیکل بھی کریں گے کہ اس کو معلوم کیسے کیا جائے۔ یہ ہم کتاب کے فارمولے کے مطابق سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ صبح و عشاء، آفتاب ہمیشہ طلوع صبح و غروب شفق ابیض کے وقت افق سے یعنی 18 درجے نیچے پہنچتا ہے۔ آفتاب ہمیشہ طلوع صبح و غروب شفق ابیض، یعنی ایک تو ہے صبح کا وقت اور ایک ہے شفق ابیض جس پر عشاء حنفی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت سورج افق سے یعنی 18 درجے نیچے ہوتا ہے۔ اب یا کے 10 درجے اور ہا کے 8 درجے، تو اس طرح ملا کر ہو گئے 18 درجے۔ اور افق حقیقی کا ہر دو طرف سمت الراس سے چونکہ سات کے 90 درجے ہوتے ہیں تو یعنی 90 درجے فاصلہ ہوتا ہے، تو ان دونوں وقت آفتاب کو سمت الراس سے جو ہے قاف کے 100 درجے اور ہا کے 8 درجے یعنی 108 درجے فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت آفتاب کا بعد سمتی ہے۔ اس وقت مطلوب میں آفتاب کا میل یعنی معدل النہار سے جو دوری وہ دریافت کی جائے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سورج کا میل شمس کیا چل رہا ہے، سورج کا میل کیا چل رہا ہے۔ میل شمس معلوم ہونے کے بعد اب دیکھا جائے کہ ارض البلد کے جہت میں موافق ہے یا مخالف۔ دیکھیں ہم نا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو انشاءاللہ ابھی حل بھی کرتے ہیں پریکٹیکلی۔ تو اس کے بعد ارض البلد سے جہت میں موافق ہے یا مخالف۔ اگر موافق ہے تو تفاضل لیں، یعنی بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم مائنس کر دیں، مخالف ہے تو جمع کر دیں۔ اس حاصل یا باقی کو بعد سمتی مذکور یعنی یعنی 108 درجے جو ہیں اس میں جمع کر دیں۔ جمع کرنے کے بعد اس کی تنصیف کریں، اور اس نصف یعنی یہ جو آپ تنصیف کیے اس کی جیب لغارسمی لیں، یعنی اس کا سائن لیں، لیکن لغارسمی طریقہ کار کے مطابق۔ اور وہ کتاب میں تو ہمارے پاس ٹیبل موجود ہیں، کیلکولیٹر میں کرنا چاہیں لاگ سائن درجہ بریکٹ کلوز جمع 10، ٹھیک ہے۔ پھر اس نصف کو بعد سمتی سے تفریق کر کے باقی کی جیبیں اور لغارسمی لیں۔ دونوں جیبیں اور میل کا لغارسمی قاط منحت، اس بلد کا لغارسمی قاط منحت، ان چاروں کو جمع کر کے حاصل کو جدول اوقات میں قبض کریں۔ یہ وقت عشاء کا ہوگا۔ اسے یبتا، اب دیکھیں یہ ابھی وقت جو نکلے گا نا یہ نکلے گا جیبی وقت، اسے یبتا سے یعنی 12 گھنٹے سے مائنس کریں۔ اب وہ صبح کا وقت جیبی نکل آئے گا۔ گھڑیاں اگر دوسری جگہ کے وقت پر جاری ہیں تو تفاضل طول کو کم و بیش کر لیں، یا پھر حاصل یا باقی سے تعدیل الیام کی کمی یا زیادتی سے وقت کو معدل کریں۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس معیاری وقت فجر، معیاری وقت عشاء یہ حاصل ہو جائے۔ ایک تو کتاب کے اندر مثالیں حل کی ہوئی ہیں، ایک از خود اپنی طرف سے مثال حل کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ یہ ہے مثال۔ یہ عرض بلد ہے، طول بلد، عرض بلد 28 درجے اور 39 دقیقے، طول بلد ہے اس مقام کا 70 درجے 40 دقیقے، معیاری گھڑی ہے 5۔ اب یہ ہم نے معلوم کرنا ہے کسی تاریخ کا، فرض کریں تو اب اس تاریخ کا ہم نے جب میل شمس دیکھا تو میل شمس تھا 22 درجے اور 37 دقیقے،
یہ 22 درجے 37 دقیقے اس کا میل شمس. تعدیل ایام 1 منٹ 24 سیکنڈ لیکن ناقص، یعنی 12 بجے سے پہلے اس کا معیاری زوال ہو رہا ہے. اور بودھ سمتی 108 درجے. بس اب یہاں سے اس سے آگے پھر ہمارا عمل شروع ہوتا ہے، اور عمل ہم کرتے جائیں گے. کس طرح سے کریں گے؟ تو آئیے ہم ٹیبل کی جانب بڑھتے ہیں. یہ تو فی الحال وہ فارمولا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مطلوبہ آفتاب کا میل دریافت کیا جائے تو وہ ہم نے معلوم کر لیا 22 درجے 37 دقیقے. عرض البلد سے جہت میں مخالف ہے، موافق ہے یا مخالف؟ تو یہ موافق ہے کیونکہ میل شمس بھی شمالی ہے، عرض بلد بھی شمالی ہے. اب تفاضل لیں. اب دیکھیے تفاضل لیں گے ہم. دیکھیے عرض بلد مائنس میل شمس، فی الحال یہی کر لیں، یا پھر بڑے میل شمس مائنس عرض بلد کریں. تو یہ ہم نے کیا تو یہ بنا 6 درجے 2 دقیقے. یہ دیکھیے 28 39 تھا اور یہاں پر 22 37 تھا. 39 میں سے 37 کے 2 اور 28 میں سے 22 کے باقی بچے 6. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو مخالف ہے تو پھر جمع کر دیں. یہ مخالف تو ہے نہیں. اس حاصل یا باقی، اب یہ جو حاصل ہوتا نا، یہ ہمیں حاصل تھا، اس کو بودھ سمتی مذکور یعنی قح میں پہلے تو جمع کریں پھر تنصیف کریں. جی مدینہ. تو اب آپ نے کیا کیا کہ یہ جو آپ نے اس کو یا تو مائنس کیا یا پلس کیا تھا، تو اس کو آپ نے بودھ سمتی مذکور یعنی قاح میں جمع کریں، اس کے بعد پھر اس کی تنصیف کریں. تو آپ نے یہی کیا کہ پہلے تو جمع مائنس کیا، ٹھیک، بلکہ اس کو یہ 6 درجے 2 دقیقے تھا، اس کو 108 درجے میں جمع کیا. 8 اور 6 14، 114 درجے 2 دقیقے. اب اس کی تنصیف کی. 114 کا ہاف ہوا 57، 2 کا آدھا ہوا 1. اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس نصف کی جیب لغارسمی لیں. تو اب آپ نے اس کی جیب لغارسمی لینی ہے جو کہ بن رہی ہے 9.923673 اب یہ کہاں سے نکالی؟ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. 57 درجے 1 دقیقے کی کا سائن لینا ہے ہم نے. تو یہ ہم ٹیبل کی جانب گئے. 57 درجے اور 1 دقیقہ 56 اور یہ 57 درجے 1 دقیقہ. یہ دیکھیں نیچے سائن ہے 9.923673 تو یہ دیکھیے یہ بالکل وہی جیب لغارسمی لے گی. اب ہم نے اگلا پروسیس جو تھا ہمارا، اس کے بعد پھر اس نصف کو بودھ سمتی سے تفریق کریں. اب جو تفریق کرنے کے بعد بچے گا اس کی پھر جیب لغارسمی لیں. اب آپ نے یہی کیا، نصف کو بودھ سمتی سے تفریق کریں. بودھ سمتی مائنس نصف، یہ دیکھیے نا، یہ نصف آیا تھا 57 1، اس کو آپ نے بودھ سمتی سے مائنس کیا اور تو وہ یہ بنا 50 درجے اور 59 دقیقے. چونکہ 108 درجے پورے تھے تو اس کے بعد اب پھر اس کا جیب لغارسمی لیا یعنی 50 درجے اور 59 دقیقے. اس کا پھر آپ نے جیب لغارسمی لینا ہے 50 59. تو یہ دیکھتے ہیں 57، لہٰذا ہم اوپر کی جانب چلتے ہیں. 56 55 54 53 52 51 55 50 درجے 59 دقیقے. ٹھیک ہے، 50 درجے 59 دقیقے اس کا سائن لیں. تو یہ دیکھیے یہ وہی لکھا 9.89040003 یہ اس کا جیب لغارسمی ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دوبارہ کتاب کی جانب چلتے ہیں کہ اگلا مرحلہ کیا تھا. اس کا مطلب اگلا مرحلہ تھا دونوں جیبیں اور میل کا لغارسمی. ٹھیک ہے، قاطع منحت دونوں جیبیں آپ نے لے لیں. میل کا لغارسمی قاطع منحت آپ نے لینا ہے. میل شمس کا کس طرح سے لیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ پہلے تو آپ اس کا قاطع آپ کو لینا پڑے گا میل کا، اور پھر قاطع منحت.
اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قاطع کا مطلب وہی کہ آپ نے اس کے کوس لینی ہے. اب قاطع منحت لینا ہے کیا؟ یہ کہ آپ نے 10 سے پھر اس کو مائنس کر دینا جو جواب آئے گا. میل شمس کیا ہے؟ 22 درجے 37 دقیقے. تو آپ پہنچیں گے سب سے پہلے 22 درجے اور 37 دقیقے. 22 درجے اوپر سے شو ہوں گے اور جس طرح نیچے صفحے کرتے جائیں گے تو آپ کے یہ نمبر جو ہے ڈگریز کے وہ کم ہوتے جائیں گے. 34 33 32 31 30 29 27 26 25 24 23 22 22 درجے 37 دقیقے. اس کا آپ نے کوس لینا ہے. یہ دیکھیے ہم گئے، یہ 22 درجے ہو گئے. اس کے نیچے گئے، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے یہ یہاں پر 37 دقیقے. اس کے ہم اسٹیٹ میں گئے، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ 37 اور یہ دیکھیے 9.965248 یہ دیکھیے یہی آ گیا. اب آپ نے 10 سے اس کو مائنس کرنا ہے. 10 مائنس یہ جو آپ نے قاطع نکالا ہے یہ آپ کے پاس قاطع منحت نکل آئے گا. اچھا اس کے بعد پھر آپ کو اگلی چیز ایک اور بولی گئی تھی، وہ یہ کہ میل کا لغارسمی قاطع منحت اور اس بلد کا لغارسمی قاطع منحت. اب آپ اس بلد کا قاطع منحت کیسے نکالیں گے؟ اب بلد کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی بلد ہوگا تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا عرض بلد ہوتا ہے یا طول بلد. اب چونکہ طول بلد کا تعلق صرف معیاری گھڑی سے ہے، طول بلد کا تعلق ہمارے اوقات سے نہیں ہوتا. طول بلد کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ اس سے ہم معیاری گھڑی سیٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر جو گھڑی رائج ہے اس کے مطابق ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں بس اینڈ میں. ورنہ اصل تعلق تو عرض بلد کا ہے، ہمارے اوقات سارے عرض بلد سے جو سمجھے کہ ہم بناتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بلد سے مراد پھر عرض بلد ہے، ورنہ پھر وہ تعدیل مروج طول بلد کی وجہ سے بنے گی، وہ تو ہم آخر میں لیں گے. تو اس کے اندر اب عرض بلد کا قاطع لیں گے، پھر اس کا قاطع منحت بنائیں گے. تو اور عرض بلد جو اس شہر کا ہے، اس مقام کا ہے، وہ ہے 28 درجے اور 39 دقیقے. 28 39 پر ہم دوبارہ پہنچیں گے اور یہ جس طرح 22 سے اب اوپر کی جانے میں ہمیں جانا پڑے گا. 23 24 25 26 27 28 یہ 28 آ گیا. 28 درجے 39 دقیقے. یہ ہم نیچے گئے، یہ 39 دقیقے. اس کی ہم نے کوس لی، یہ آئے گا 9.9432792. یہ دیکھیے یہی آ گیا. ٹھیک ہے، قاطع بلد 9.9432792. اب اس کو 10 میں سے مائنس کیا تو یہ قاطع منحت ہمیں حاصل ہو گیا. اس کے بعد اب ہمارا لکھا ہوا ہے جو کہ مفتی صاحب نے آگے کیا فرمایا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. ان چاروں کو، یہ جو چاروں آپ نے لیے ہیں، دو قاطع منحت اور دو جیب لغارسمی، ان کو جمع کر کے حاصل کو جدول اوقات میں مقوس کریں. سب سے پہلے تو ان چاروں کو جمع کرنا ہے. تو ہم نے ان چاروں کو جمع کر دیا. اب یہ مجموعہ اربع ہمارا ہو گیا 19.90554565. اب چونکہ یہ 19 آ گیا، اس میں سے ہم 10 مائنس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 9.90554565. اب ہم نے جدول اوقات دیکھنا ہے. جدول اوقات کے اندر جائیں گے. اب جدول اوقات کے اندر دیکھنا پڑے گا مجھے کہ یہ کہاں پر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی ایک جدول اوقات ہی آ گیا. تو دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں. یہاں پر کسی بھی کتب توقیت سے آپ جو ہے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. آگے اب ہم نے فائنلی صرف ایک جیبی وقت معلوم کرنا ہے ابھی. اور کوئی بھی اگر علم توقیت کے موضوع پر اگر کتاب ہوگی تو وہاں سے آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. اب چونکہ یہ جو سائن کوس وغیرہ ہم لے رہے تھے، یہ ہم ایسی کتاب سے لیتے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سمت قبلہ کے موضوع پر ہے، وہ سب توقیت کے موضوع میں. یہ دیکھیے توضیح توقیت کے اندر یہ میں مل گیا.
और अब हमने ये दर्जा देखा, देखिए 9.9055 है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये देखिए ये 9.99 है, यहाँ पर है 9.90। तो हम मज़ीद इससे ऊपर गए, अभी भी 992 और मज़ीद ऊपर गए 97। इसका मतलब ये कि कम दर्जे हो रहे हैं। हम मज़ीद पीछे जाएंगे और 4 93 91 90। अब 90 तो आ गए, 9055। अब हमने ये देखना है 90 9 अभी 8 आ गया, हम इससे आगे जाएंगे। ये यहाँ पर आ रहा है 901 902 903। और ये हमने मज़ीद आगे अब देखना शुरू किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें गौर फिक्र करके 49 9.51 53 54 और तो 9.54 और ये देखिए 9.56। अब हमारा वहाँ पर जो जवाब आ रहा है 9.55, अब यहाँ पर 54 आ रहा है और उसके बाद अगले मरतबे में 56 जा रहा है। तो हम इसी को फाइनल करेंगे और यहाँ पर 0 सेकंड आ रहा है, ठीक है। 8 घंटे, ये देखिए सामने इसके 30 मिनट, ठीक है। ये ऊपर 8 घंटे हैं, सामने देखें इसके फ्रंट में 30 मिनट और 0 सेकंड। तो लिहाजा हमने इसी को लिख दिया, ये 8 घंटे 30 मिनट यानी 8:30 और 0 सेकंड। ये अभी जेबी ईशा निकली है। अच्छा, अब इसके जेबी फजर बनाने के लिए 12 से इसको माइनस करेंगे तो ये 3:30, ये वक्त फजर निकल आई। अब तादील मुरव्वज इसके अंदर अगर मिलाएंगे, तादील मुरव्वज इसकी प्लस में है, तो तादील मुरव्वज 17 मिनट 20 सेकंड। अब बलदी वक्त इशा तादील मुरव्वज अगर मिला दी जाए तो बलदी वक्त बन जाता है। तो ये तो दोनों तरफ ये प्लस ही होगी, तो लिहाजा 8:28 36 सेकंड और बलदी फजर 3:28 हो जाएगा। अब मयारी बनाने के लिए हमें तादील अय्याम इसमें एडजस्ट करना पड़ेगी और तादील अय्याम चूँकि माइनस में है, लिहाजा तादील अय्याम इसमें से माइनस होगी, तो ये 8:45। बल्कि ये जो बलदी है इसके अंदर तादील अय्याम एडजस्ट की गई यानी माइनस की गई थी। अब मयारी के लिए इसके अंदर तादील मुरव्वज प्लस की जाएगी, तो 8:45 56 ये वक्त इशा और 3:45 56 ये वक्त फजर, ये हमारा बनेगा। आइए अब हम इसको किताब से पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तो एक वक्त इशा निकला है, ये इंशाल्लाह जो एक मैं आपको भेज भी दूंगा। और ये आगे फिर मुफ्ती साहब ने भी हल किए हुए हैं इल्मी अबजद के अंदाज़ पर। आप इसको इल्मी अबजद के अंदाज़ पर चाहें तो हल कर लें, या फिर जिस तरह अभी मैंने हल करके एक बताया तो आप इस तरीके से आकार के मुताबिक भी हल कर सकते। देखिए हमने किताब से हल किया और अगर हम निसाब तौक़ीद के मुताबिक इसको हल करते हैं तो वो भी इसके तकरीबन बराबर ही जवाब निकलेगा, यानी मामूली सा फ़र्क होगा क्योंकि ये हाथ से हल किया गया है और वहाँ पर कैलकुलेटर तमाम दक़ाइक़ व सवाने उनको साथ लेकर चलता है। इस नक्शे के देखने से ये भी अच्छी तरह वाज़ेह होगा कि सुबह व इशा का फ़र्क लाहौर और बरेली में 2 मिनट 3 सेकंड है और लाहौर और बिहार का 4 मिनट 16 सेकंड, लाहौर और कलकत्ता का 6 मिनट 9 सेकंड है और बरेली और बिहार का फ़र्क 2 मिनट 3 सेकंड 13 सेकंड, बरेली और कलकत्ता का 4 मिनट 6 सेकंड और बिहार और कलकत्ता का 1 मिनट 53 सेकंड है। और रेलवे वक्त से इशा जो है लाहौर और बरेली का फ़र्क 18 मिनट 17 सेकंड, लाहौर और बिहार का 40 मिनट 28 सेकंड और लाहौर और कलकत्ता का 50 मिनट 23 सेकंड और बरेली और बिहार का 22 मिनट 11 सेकंड और बरेली और कलकत्ता का 32 मिनट 6 सेकंड और बिहार और कलकत्ता 9 मिनट 55 सेकंड है। और सुबह का जो फ़र्क है ये लाहौर, अब देखिए मयारी फ़र्क के अंदर जाकर अब दोनों शहर चूँकि अर्ज़ बलद मुख्तलिफ है जैसे इनका फ़र्क मुख्तलिफ हो जाएगा। सुबह का फ़र्क जो है लाहौर और बरेली का 22 मिनट 23 सेकंड, लाहौर और बिहार का 49 मिनट और लाहौर और कलकत्ता का 1 घंटा 2 मिनट 41 सेकंड और बरेली और बिहार का 26 मिनट 37 सेकंड और बरेली और कलकत्ता का 40 मिनट 18 सेकंड
और बिहार और कलकत्ता का 13 मिनट 41 सेकंड है। अब यहाँ पर है वक्त नजूमी किस वक्त होगा, इनके अंदर तफाजुलात क्या बनेगा, किस बुर्ज के अंदर, तो फजर की मिकदार कितनी होगी ये अबजद के अंदर बयान किया गया है। फ़ायदा अव्वल ये कि सुबह की मिकदार जो है यब सरतान यानी 12 दर्जे सरतान यानी बुर्ज सरतान कैंसर यानी औज पर आज़म मायकून होता है, ज़्यादा होती है, इसके बाद घटना शुरू होता है। और यब मीज़ान पर अनकस मायकून होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, मगर कम यहाँ तक के यब जद्दी यानी 12 दर्जे जद्दी यानी हदीद पर, औजो हदीद जो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा दूर हो तो औज होता है, सबसे करीब हो तो हदीद होता है, पर आज़म माफिन निस्फुल जनूबी होता है। इसके बाद फिर घटना शुरू होता है और यब हमल यानी 12 दर्जे हमल पर सबसे कम हो जाता है, फिर बढ़कर औज पर आज़म मायकून हो जाता है। ये फजर की मिकदार घटती बढ़ती रहती है। दोम दो जुज़ के मुतसाविल मेल और मुख्तलिफुल जिहत हूँ, जिहतें मुख्तलिफ हों और यानी एक शिमाली एक जनूबी और दोनों का मेल शम्स एक ही हो, जैसे इनकलाबैन, ठीक है, और रासुल सौर रासुल अकरब और यकम सौर 29 दल्ब वगैरह, इन सब में हमेशा जुज़े शिमाली की मिकदार सुबह जुज़े जनूबी से ज़्यादा होती है और गायत तफावत औजो हदीद में होता है कि हमारे शहर में 10 मिनट से ज़्यादा होता है। फ़ायदा सोम इनकलाब सैफ़ी की सुबह इसके तुलुए शम्स की तरह निस्फ़ुन नहार मुतक़द्दम से सबसे करीब तर होता है, यानी तमाम दिनों से जल्दी तुलू करता है, और निस्फ़ुल लैल से इसका फसल तमाम सुबह से कम होता है। इसके बाद निस्फ़ुल लैल दूर होना शुरू करता है, यानी अब रातें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि इनकलाब शतवी पर अब अद मा यकून होता है। फिर बतौर रजात काहकरी करीब होना शुरू होता है, जिस तरह तुलुए शम्स का हाल नीम शब से कुर्ब बोध में होता है, सिवा बेसवा यानी तकरीबन बराबर ही रहता है इसका। चूँकि रासुल सरतान से रासुल जद्दी तक तुलू सुबह व शम्स की दूरी निस्फुल लैल हकीकी से रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती जाती है, और मिकदार सुबह की यब सरतान 12 दर्जे सरतान से 12 दर्जे मीज़ान तक यब मीज़ान तक रोज़ाना कम होती जाती है। तो ज़रूर है कि इस रुबो में तफाजुलात तुलू शम्स रोज़ाना तफाजुलात तुलू सुबह से कमतर हो, यानी तफाजुल सुबह रोज़ा मरोज़ा का ज़्यादा होगा। इस तफाजुल से जो इन दोनों के तुलू शम्स में है, इसलिए कि अगर बराबर होता तो मिकदार सुबह के इबारत फसल मा बैन तुलुआइन फजर व महर से ही यकसा रहता, और अगर तफाजुल तुलुए शम्स का ज़्यादा होता मिकदार सुबह की रोज़ बरोज़ मुतज़ायद होती कमाला यकफ़ी। चूँकि रोबो दोम में यानी यब मीज़ान से यानी मीज़ान के 12 दर्जे से लेकर यब जद्दी तक 12 दर्जे जद्दी तक दोनों मुतबाइद हैं और मकदार सुबह मुतज़ायद, इसलिए लाजिम है कि सुबह की तफाजुलात शम्स से कमतर हों। फिर रासुल जद्दी से रासुल सरतान तक फजर शम्स दोनों रोज़ाना निस्फ़ुल लैल हकीकी गुज़श्ता से रोज़ बरोज़ करीब होती जाती हैं, और वो सोम में यब जद्दी से यब हमल तक सुबह की मिकदार रोज़ बरोज़ कम होती जाती है। इसलिए वाजिब है कि तफाजुलात शम्स की अज़ियत हो, और रब चहारम में यब हमल से यब सरतान तक के सुबह की मिकदार रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। बिलक्स है। खुलासा ये कि हमल से मीज़ान तक निस्फ़ शुमाली में तफाजुला सुबह की अज़ियत होती जाती है, और नीम जनूबी में तफाजुला तुलुए शम्स की ज़्यादा होती है। ठीक है। पंजम मिकदार सुबह की बाहमी मिकदार हमेशा बेकदर तफाजुलैन सुबह व शम्स हुआ करती है। मसलन अगर तुलू अमरोज़ा का तुलू देरोज़ा से 1 दकीका तफावत है, सुबह अमरोज़ा दर रोज़ा, अब ये यहाँ पर इबारत कुछ इसकी मिटी भी हुई है, तो अलमुख्तसर यही अगर बयान फरमा लें कि सुबह की जो मिकदार है वो चूँकि गर्मियों के अंदर ये फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, सर्दियों के अंदर ये जो है ये बढ़ती जाती है, बल्कि गर्मियों में बढ़ती जाती है, सर्दियों में कम होती जाती है, और सर्दियों के अंदर रात बड़ी होती है, और जो है निस्फ़ लैल से जो फजर का दौरानिया होता है ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। सुबह व मिकदार की तफाजुलात वक्त से कम हुआ करती है, इसलिए अमल तनासबी से काम लेना करीब तर बेतहकीक होगा। तमाम बुर्ज मीज़ान और तमामी बुर्ज हूत में मिकदार सुबह का तफाजुल बहुत ही कम होता है। अगर बगैर अमल तनासबी के भी काम लेना चाहें जब भी मुमकिन है,
پس اگر صرف دقائق تک لینا مقصود ہو تو تعدیل ما بین سطرین سے بھی کام چل سکتا ہے۔ عرض البلد جس قدر زیادہ ہوگا، اجزائے شمالیہ میں صبح کا وقت یعنی نصف اللیل سے فصل کمتر ہوگا اور صبح بہت جلدی طلوع ہوگی، اور اجزائے جنوبیہ میں وقت زیادہ ہوگا اور صبح دیر میں چمکے گی، اور عشاء برعکس ہے، یعنی اجزائے شمالیہ میں نصف النہار سے اس کا فصل عرض کی زیادتی سے زیادہ ہوتا ہے اور شفق دیر تک رہتی ہے، جنوبیہ میں شفق کمتر ہوتی ہے اور جلد غروب کرتی ہے۔ راس الحمل اور راس المیزان بھی اسی امر میں مثلا اجزائے شمالیہ کے ہیں کہ عرض کی زیادتی سے صبح کا وقت کمتر ہوتا ہے، اور جزء معین میں وہ دو صبحوں کا تفاوت دو عرض مختلف میں راس الحمل اور راس المیزان پر ہوتا ہے، اور اعظم تفاوت انقلابین پر ہوتا ہے، یعنی زیادہ زیادہ جو ان کا فرق ہوتا ہے وہ انقلابین پر ہوتا ہے۔ وہکذا حکم طلوع الغروبی، ٹھیک ہے، فتح کا صبح والمغرب کا شفق وقل تفاوت، یعنی اسی طرح سے طلوع غروب کا بھی جو فرق ہے وہ ہوتا رہتا ہے کہ انقلابین پر سب سے زیادہ ان کا آپس کا دورانیے کا فرق ہوتا ہے۔ برعکس حکم طلوع غروب کے کہ اس میں اقل تفاوت قریب خط استوا ہوتا ہے۔ عرض 90 میں اکثر یعنی ہوتا ہے، ایک عرض میں 2 درجہ متوالیہ کا تفاضل وقت اعتدالین کے قریب زیادہ ہوتا ہے اور انقلابین کے قریب کمتر، مثلا حکم طلوع والغروب۔ اب آگے چھوٹی سی عبارت ہے زاہوہ کبریٰ۔ زاہوہ کبریٰ وہ وقت ہے کہ اس سے لے کر نصف النہار حقیقی تک نماز نہیں۔ رمضان یا روزہ نفل میں اس وقت سے پہلے نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کے نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ جس دن کا زاویہ کبریٰ وقت معلوم کرنا چاہیں، اس روز کے صبح و غروب معدل کو یب تا کے ساتھ جمع کر کے، یعنی پہلے 12 جمع کر کے اب اس کا ہاف کریں، یعنی صبح و غروب کو جمع کریں، پھر 12 گھنٹے مزید جمع کریں، پھر اس کی تنصیف کریں، ہاف کریں، آدھا کریں، وہی وقت زاویہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی کا ہے۔ اب یہاں پر پھر آگے پریکٹیکلی طور پر بھی کیا ہوا ہے، یہ ہم پہلے لیول کے اندر کر کے آ چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بریلی میں 4 نومبر کو 11:15 پر زاویہ کبریٰ ہوگا۔ اب آگے پھر دیگر شہروں کا بھی دیا ہوا ہے کہ بہار شریف میں 10:52 پر ہوگا، کلکتہ میں 10:41 پر، لاہور میں 11:28 پر ہوگا۔ اس نقشے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زاویہ کبریٰ کا فرق لاہور و بریلی میں 23:02 ہے، لاہور و بہار کا 46:20 ہے، لاہور و کلکتہ کا 57:23 ہے، بریلی و بہار کا فرق 23:18 ہے، اور بریلی و کلکتہ کا 34:21 ہے، اور بہار و کلکتہ کا 11:03 ہے۔ یہ فرق قریب قریب اس فرق کے ہے جو ان شہروں کے نصف النہار میں ہے، یعنی نصف النہار میں جتنا فرق ہے اتنا ہی تقریباً فرق یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔